لفظ یوسف کو دکھانے سے رہی، میں یوسف کو یوں تو نہیں دکھاؤں گی، جتنا حسین یوسف ہے اس کو دیکھنے کا بھی اتنا ہی حسین ہے، جتنا خوبصورت یوسف ہے اتنا ہی خوبصورت اہتمام بھی تو ہونا چاہیے۔ ایسے تو نہیں کہ کوئی یوسف یوں تو چلتے پھرتے لوگ نہیں ہے، یوسف تو خدا نے اپنی خدائی میں ابھی تک ایک ہی بنایا ہے، کیونکہ اس وقت آمنہ کے لال دنیا میں نہیں آئے تھے، وہ بھی وجہ تھے وہ کہنے کے لائق تھے، کیونکہ اس وقت آمنہ کے چاند کی جلوہ گری نہیں ہوئی تھی، جن کو لوگوں نے کسی نے کل کمارے لیلۃ البدر کہو کہ ایسے ہے جیسے 14ویں کا چاند، تو پھر ایک غلام نے، ایک حضور کے غلام نے اس سے اختلاف کیا، کہا نہیں نہیں زمانے کے بے وقوف لوگوں، یہ کیوں کہتے ہو کہ کل کمارے لیلۃ البدر کہ ایسے کہ جیسے 14ویں رات کا چاند؟ کہا نہیں نہیں میں یہ کہتا ہوں وہ چاند نہیں بلکہ چاند کا ٹکڑا ہے، تو کہا کہ ٹکڑا کہتے ہو؟ کہا ہاں ہاں، اس لیے کہ چاند پورا نہیں کہتا، کیونکہ پورے چاند میں تو داغ لگا ہوا ہے، میرے نبی چاند کا وہ ٹکڑا ہے جس میں داغ میرا یوسف کوئی عام تو نہیں ہے جو تمہیں ایسے دکھا دوں، کوئی چلتا پھرتا انسان تو نہیں ہے، خدا نے ایک ہی ابھی تک بنایا ہے، اس کو دکھانے کا اہتمام بھی ویسا ہی ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، کہا زلیخا وہ اہتمام کیا ہوگا؟ وہ اہتمام کیا ہوگا؟ اللہ تو بھی نکل حجاب سے خنجر لیے ہوئے، تو بھی نکل حجاب سے خنجر لیے ہوئے، عشاق منتظر کھڑے ہیں یہاں سر لیے ہوئے، عشاق منتظر کھڑے ہیں یہاں سر لیے ہوئے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، یہ سادات گھرانے کی محفل ہے اور بہت باذوق محفل ہے اور بڑی روحانیت والی محفل ہے۔ اس محفل میں حاضر ہو کے روحانی سکون نصیب ہوتا ہے، اور میں پچھلے سال کسی مجبوری کی وجہ سے نہ حاضر ہو سکا، اور الحمدللہ اشتیاق اور محبت کے ساتھ میں حاضر ہوا، اور جب تک یہ محفل ابھی مجھے 2 جگہ حاضر ہونا تھا لیکن میں دائیں بائیں نہ ہوا، کہیں اس محفل کی روحانیت سے میں محروم نہ ہو جاؤں۔ بس غور فرمائیے، تقریر کے آخری لمحات ہیں، میں وہ بات عرض کرنے لگا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی 2 باتیں بیان کی ہیں، 2 باتوں میں بظاہر فرق نظر آ رہا ہے، اور اس یہاں ضمن میں ایک بات یہ بھی کہتا چلوں کہ بہت سارے لوگ خود ساختہ عالم بن جایا کرتے ہیں، خود پڑھ کے جو لوگ عالم بنتے ہیں وہ عالم نہیں ہوتے، وہ جاہل ہوا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ سید الملائکہ جناب جبریل امین بھی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے پڑھا کرتے تھے، ابو بکر جیسا پروفیسر نے بھی میرے نبی خود پڑھ کے کوئی بھی عالم نہیں بنتا۔ کبھی اگر کچھ ایسا تضاد نظر آئے تو خدا کے لیے اپنی رائے سے، اپنے دماغ سے مت فیصلہ کیا کیجئے، کسی عالم سے رجوع کر لیا کیجئے، کسی پڑھے لکھے سے رجوع کر لیا کیجئے، اپنے دل و دماغ سے فیصلہ مت کیا کیجئے۔ آؤ یہ باتیں 2 آپ کو تضاد نظر آ رہی ہیں، لیکن میں اس کا حسین منظر پیش کر رہا ہوں۔ میرا یوسف ایسا تو نہیں ہے کہ وہ شاخ منتظر کھڑے ہیں یہاں سر لیے ہوئے، اللہ اکبر۔ اس کا کوئی اہتمام ہوگا، زلیخا کیا اہتمام ہوگا؟ اہتمام یہ ہوگا کہ بہت بڑا دسترخوان سجے گا، دسترخوان پہ نعمتیں ہوں گی، وہ کھائی جائیں گی، جمال یوسف اس کا نشین ہوگا۔ جمال یوسف پردے میں ہوگا، اور جمال یوسف کا عالم کیا تھا سنیے، کہ جب مصر میں قحط پڑا تو لوگ بھوک سے مرنے لگے، اللہ کے نبی جناب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے کہ دعا کیجئے بارش ہو جائے، کچھ زمین فصل اگے، کچھ کھانے کو میسر آئے۔
جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہے میرے مالک نے فرمایا یوسف کیوں دعا مانگتا ہے؟ ذرا اونچا کہیے سبحان اللہ. یوسف کیوں دعا مانگتے ہو؟ یا اللہ بھوک سے مر رہے ہیں. اے یوسف بھوک کا مداوع ہم نے تیری ذات میں رکھا ہے, پیاس کا مداوع ہم نے تیری ذات میں رکھا ہے. میرے مالک میری ذات میں کیا ایسی چیز ہے؟ فرمایا کہ اے یوسف تو اناج کو چھوڑ, کھانے پینے کو چھوڑ, تو بس صبح کے وقت اپنے تخت و تاج پر بیٹھ جایا کر. لوگ آئیں بس تیری ایک جھلک دیکھیں گے, بھوک بھی مر جائے گی. اور یہ سلسلہ مورخین نے لکھا کہ 2 سے 3 مہینے چلا. لوگ آتے جمال یوسف کو دیکھتے, نہ بھوک کا پتہ ہوتا نہ پیاس کا احساس ہوتا. میں نے کہا یہ تو ان کا مقام ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا کہ پورا ہفتہ گزر جاتا تھا, میں اپنے گھر میں کھانا کھانے کے لیے بھی نہیں جاتا تھا. انسان حیران ہے کہ یار پورا ہفتہ کیسے وہ بندہ بغیر کھائے پیے گزارا کیا کرتے تھے. انہیں حیرانگی ہوئی, ہمیں کوئی حیرانگی نہیں ہوئی. کیوں کہ جب یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے لوگ مہینہ بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں تو یہ تو حسن مصطفیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. توجہ فرمائیے, دسترخوان نعمت لگا ہوگا, جمال یوسف پردے میں ہوگا. اب آپ کا ذوق اور بڑھے تو پھر میں باپ کو آگے بڑھاؤں. جو ہی کھانا ہو جائے اس کے بعد فروٹ پیش کیا جائے گا اور چھریاں بھی پیش کی جائیں گی. تو ادھر میں اس شاک منتظر کھڑے ہیں یہاں سر لیے ہوئے, ادھر میں جمال یوسف سے پردہ ہٹاؤں گی. اب تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم نے نگاہ سے جمال یوسف کو دیکھنا ہوگا اور ہاتھ سے فروٹ کاٹنا ہوگا. تو یہ قرآن نے پورا منظر پیش کیا کہ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا. اب آپ کا میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں اور گیئر ریورس لگا کے یہ آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ یاد رکھیے کہ جب مومن کی جان نکالی جائے گی تو قرآن کہتا ہے سخت تکلیف ہوگی. حضور فرماتے ہیں کہ ایسے جیسے مکھن میں سے بال نکال لیا جاتا ہے. وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ فَآتَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا. کہ جب دسترخوان زلیخا لگے گا, جب اس دربار میں عورتیں بیٹھیں گی تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گی اور پھر ان کے ہاتھوں میں سکینہ جب چھریاں دے دی جائیں گی, وَقَالَ تَخْرُجْ عَلَيْهِنَّ, پھر ادھر کہا جائے گا کہ اے یوسف اب تو ان پر ظاہر ہو جاؤ. جب وَقَالَ تَخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, جب انہوں نے اس جمال یوسف کو دیکھا تو قطعن ایدیہن, ہاتھوں میں چھریاں تھی اور فروٹ تھے, لیکن فروٹ کٹنے کے بجائے ان کے ہاتھ کٹ گئے. قرآن کہہ رہا ہے کن حاش للہ ما ھذا بشر. قرآن نے کہا کہ جب ان کے ہاتھ کٹ گئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہائے درد ہو گیا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہائے تکلیف ہو گئی, انہوں نے یہ نہیں کہا ہائے ہم تو مر گئی, ہمارے ہاتھوں سے خون کے فوارے جاری ہو گئے. قرآن نے کہا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلا, ان کے ہاتھ بھی کٹ گئے, خون کے فوارے بھی بہ گئے, لیکن انہوں نے کوئی ہائے ہائے کا جملہ نہیں کہا, بلکہ یہ کہا کہ کل حاش للہ ما ھذا بشر, یہ تو کوئی انسان لگتا ہے. بھائی توجہ, یہ تو کوئی انسان لگتا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ انہوں نے کبھی اتنا خوبصورت انسان دیکھا جو نہیں تھا, تو انہوں نے تو یہ کہا کہ یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے. لوگوں سنو غور سے, جب مصر کی آپ بات وہ نتیجے پہ آ گئی کہ جب ان کے ہاتھوں میں
کمال ہے